کراچی کے جو مسائل ہیں نا، اس کی جو بنیادی وجہ میری نظر میں ہے نا، ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے۔ کراچی میں گٹر لائنیں بند کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو، اور اس تکلیف کی وجہ سے ہم حکومت کو یا اس پارٹی کو گالیاں دیں۔ جہاں امن و امان نہیں ہوگا وہاں نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ بہتری آ سکتی ہے۔ وہ شہر، وہ لوگ پیچھے جاتے ہیں۔ دہشت گردی نے اور جو نفرت کی سیاست تھی اس نے، اور وہ بدقسمتی سے MQM نے شروع کی۔ MQM کے جو ملیٹنٹ ان کا ونگ تھا یا جو ملیٹنسی تھی، اس سے پہلے کراچی تعلیم کے معاملے میں ہر چیز میں بہت آگے تھا ملک بھر میں۔ جن مسائل کا سامنا اس وقت ملک کو ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائیں، چارٹر آف اکنامی بھی کریں، اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے وہ ایک صفحے پہ اتفاق کریں۔ کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پولیٹکس میں شاید آ جاؤں گا۔ میرے والد صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لوں اور CSS کر لوں اور سول سروسز میں چلا جاؤں، یہ ان کا خیال تھا۔ اور بدقسمتی سے 1995 میں میرے والد صاحب کی شہادت ہو گئی۔ وہ ٹریڈ یونین میں بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تھے، پولیٹکس بھی کرتے تھے، الیکشن بھی لڑ چکے تھے۔ تو جب وہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد منور سہروردی شہید جو ہیں، وہ میرے والد صاحب کی شہادت کے اگلے دن ہی میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ شہید بی بی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا کچھ اور آپ نے کرنا ہے۔ مقصد وہ کہتا ہے کہ وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی ملازمت کرنی ہے، کسی اور فیلڈ میں جانا ہے، تو وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کو ہمیں ہیلپ کر دیں، فیملی کو۔ تو میں نے پھر اس وقت یہ ایک فیصلہ کیا، پتہ نہیں جذباتی تھا یا کیا تھا، کہ نہیں، میں اپنے والد صاحب کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ والد صاحب کی جو وفات ہوئی، انتقال ہوا، وہ شاید سبب بن گئی میری سیاست میں آنے کا۔ تو وہ اس وقت زندگی نے بالکل ایک 180 ڈگری کا ٹرن لیا، اب یہ سمجھ لیں کہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا سیاست میں آنے کا، میں آ گیا، اور اللہ کا شکر۔ میں جس حلقے میں رہتا ہوں وہاں سے پیپلز پارٹی کبھی ویسے جیتی نہیں، پہلے ہمیشہ سے کوئی اور جیتا رہا ہے، مختلف جماعتیں جیتی وہاں سے۔ تو جو 2013 کے انتخاب ہوئے تھے اس میں بھی وہاں سے کوئی اور صاحب جو عرفان اللہ مروت تھے وہ جیت گئے تھے، اور MQM نے ان کے خلاف الیکشن پٹیشن فائل کی ہوئی تھی۔ تو وہ کیس ان کا چلتا رہا، اور مجھے کہا گیا تھا، آصف زرداری صاحب نے ایک مرتبہ جب وہ صدر تھے تو مجھے پوچھا تھا کہ حلقے کی پوزیشن کیا ہے، کس طرح کی ہے، تو خیر میں نے بتایا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ جیت سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، ہم جیت سکتے ہیں، اگر آپ کی ہدایت ہوگی تو ابھی سے جا کے ہم کوئی محنت کرتے ہیں تو جیت تو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ جا کے تھوڑی تیاری کریں۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ 18 میں عام الیکشنز ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ پھر اس میں حصہ لوں گا۔ 2017 میں وہ الیکشن کا جو کیس تھا سپریم کورٹ سے، وہ ہو گیا فیصلہ کہ جی ضمنی الیکشن کرائے جائیں۔ جب وہ ضمنی الیکشن کا وقت آیا تو پھر ظاہر ہے کہ میں نے پارٹی سے کہا کہ میں ذاتی طور پر تو کمفرٹیبل ہوں، وہاں سینٹ میں ہوں، سکون والی جگہ ہے، بیٹھا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے ٹکٹ دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سیٹ ہم جیت جائیں گے، اور جیتنے کے بعد یہ ہوگا کہ پارٹی نے کبھی سیٹ جیتی نہیں ہے، اور پہلی مرتبہ ہم جیتیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا پورے کراچی میں، اور تبدیلی آئے گی پولیٹکس میں۔ تو وہ خیر لمبی اس میں ڈیٹیلز ہیں، لیکن فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے مجھے وہ ٹکٹ دیا، اور میں وہ پھر الیکشن جیت گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ بائی الیکشن ہو گیا اچانک سے، ورنہ شاید 18 میں الیکشن لڑتا میں وہاں سے۔ 2 مرتبہ میں UC کا ناظم رہا ہوں، جو مشرف کے دور میں 2 الیکشنز ہوئے، 2001 میں اور 2005 میں نے دونوں مرتبہ وہ اپنی UC سے وہ الیکشن جیتے۔ تو میں وہ بلدیاتی جو کاؤنسلز تھیں ان کا بھی رکن رہا، پھر سینٹ میں بھی رہا، پھر صوبہ اسمبلی میں بھی رہا، تو تینوں جو سطح ہیں میں نے وہاں نمائندگی کی اپنے لوگوں کی۔ اچھا، سچی بات یہ ہے کہ میں نے جو زیادہ سیکھا نا، وہ میں نے بلدیات میں سیکھا۔ میں کوئی تقریباً 10 سال کے قریب یہاں کراچی کی جو کونسل تھی اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہا، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور پھر وہ جو میری تربیت تھی یا جو کچھ میں نے سیکھا تھا وہ میرے کام آیا سینٹ میں۔ جو سینٹ کا ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ایکسپوجر ہے، وہاں ظاہر ہے کہ جو ایک پولیٹیکل ورکر کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں،
وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. پھر قومی اسمبلی میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ ایک ظاہر ایکسپوجر تو مجھے بہت ملا سینٹ میں جانے کے بعد, اللہ کا شکر ہے. لوگوں نے پہچاننا شروع کیا ملک کی سطح پر, دنیا بھر میں. لیکن جو میں نے سیکھا ہے وہ میں نے بلدیات میں زیادہ سیکھا. پھر ظاہر ہے کہ میں 10 سال چونکہ رہا یو سی کا ناظم بھی, تو میری جو پولیٹکس تھی بیسیکلی وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ تھی, ملنے جلنے والی, آنا جانا, رابطہ رکھنا. تو سینٹ میں جا کر وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام آباد میں زیادہ رہنا پڑتا تھا. تو پروونشل اسمبلی میں آنے کے بعد وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو گئی ایک طرح سے وہ میری سیاست. تو تینوں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو آپ سیکھنے کی بات اگر کریں تو لوکل گورنمنٹ. کراچی کے جو مسائل ہیں نا جی, میں اس کی جو بنیادی وجہ میری نظر میں ہے نا, ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. اچھا ایک تو ملک میں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے اپنی جگہ, لیکن اگر آپ کو میں مثال دے دوں اس طرح سے کہ بارشیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں, پورے ملک میں بھی ہوتی ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے لاہور میں بھی بہت شدید بارش ہوئی, ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں. اسلام آباد ہو جاتی ہے, پنڈی ہو جاتی ہے, کوئٹہ پشاور ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے وہاں پر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ یا کوئی اور آدمی جو اپوزیشن کا ہو وہ سڑک پہ کھڑا ہو جائے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی ہیلپ کرے وہ حکومت کو اور اداروں کو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں بارش ہے یا کوئی ایسی قدرتی آفت ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, وہ اس پہ حکومت کا تو کچھ نہیں ہوتا کرنا تھا نا. وہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے کہ جی وہ لوگوں کی کتنی جلدی مشکلات سے نکال سکتے ہیں. وہ جو مشکل آتی ہے اس سے تو بچانا اللہ کا کام ہے, بندے کے کام کا تو وہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن کراچی میں یہ ہوتا ہے. آپ پورے ملک میں کراچی کے علاوہ کسی شہر میں آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جس طرح سیاسی مخالفین یا کچھ لوگ اچھل کے چیزوں کو کرا. جب میں کبھی یہ بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. کراچی میں گٹر لائنیں بند کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو, اور اس تکلیف کی وجہ سے ہم حکومت کو یا پیپلز پارٹی کو گالیاں دیں. کراچی میں پانی کی لائنوں کو خراب کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ حکومت کو لان تان کر سکیں, ہمیں کوئی موقع ملے. اچھا وہ جو کرنے والے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم گٹر کی لائن بند کرتے ہیں تو اس سے حکومت کو تو تکلیف جو ہوگی سو ہوگی, لان تان ہوگی, لیکن اس گلی محلے میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ اذیت میں چلے جاتے ہیں. تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے نا. تو اگر ہم حکومتی وسائل کو جو شہریوں کی بہتری کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونے چاہیے, ہم ان نیگیٹو چیزوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی مسائل سے نہیں نکلے گا. میں کراچی کے شہریوں سے ہمیشہ یہ بار بار ایک اپیل کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یہ شہر ہمارا ہے. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے سیاسی ناراضگیاں ہو سکتی ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں, لیکن اگر کراچی میں پانی نہیں آئے گا تو وہ پانی صرف ایم کے لوگوں کے گھروں میں نہیں وہ جا کے رکے گا. اگر نہیں آ رہا ہوگا تو پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی, پی ٹی آئی کا ووٹر بھی, جماعت اسلامی کا ووٹر بھی, سب متاثر ہوتے ہیں اس سے. اگر سیریج کا پرابلم ہے, کچرے کا پرابلم ہے, ٹوٹی سڑک کا پرابلم ہے, تو اس سے متاثر ہونے والے سب لوگ ہیں جو شہر میں رہتے ہیں. تو ہمیں جب کراچی کی بات کریں تو ہمیں ایز اے سٹیزن آف کراچی بن کر سوچنا چاہیے, سیاسی جماعت کا ورکر ہو کر نہیں سوچنا چاہیے. اور اگر کوئی جماعت, اگر مثال کے طور پہ میں کراچی کا صدر ہوں, میں اپنے کسی کارکن کو کہوں کہ جا کے تم جا کے کوئی گٹر لائن کو خراب کر دو, تو اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ بھی کراچی کا شہری ہے. تو وہ جو لوگ استعمال ہو جاتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈروں کے اس میں, تو ان کو تھوڑا سا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور سیاسی جماعتوں میں بھی ہمیں کم از کم اس حد تک اتفاق ضرور کر لینا چاہیے کہ جی کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں ہم ایک ہوں گے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی کام کرے گی تو لوگ اس کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی اور ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. ہم اس چکر میں کراچی کو ٹھیک نہ ہونے دیں تاکہ پیپلز پارٹی کو لان تان ہوتی رہے, تاکہ کل کو ہم اس کو برا بلا کہہ کے ہم ووٹ لے سکیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جو پولیٹیکل ہمارے اسٹیکس ہیں ہمیں ان کو شہر کے جو مفادات ہیں اس سے الگ رکھنا چاہیے. دیکھیں دہشت گردی نے اور جو نفرت کی سیاست تھی اس نے, اور وہ بدقسمتی سے ایم کیو نے شروع کی. اور وہ اب وہ پہلے کہتے رہے کتنا, لیکن جو کراچی شہر کے رہنے والے ہیں جو 30, 35, 40 سال سے کراچی میں رہتے ہیں, جنہوں نے کراچی کے برے حالات کو دیکھے ہیں, بعد میں بہت سارے اور گروپس بھی آ گئے ہوں گے, بعد میں اور بہت سارے لوگوں نے مسائل پیدا کیے ہوں گے, لیکن جو بنیاد اس کی تھی وہ ایم کیو نے ڈالی اور ایم کیو نے اس کو نقصان پہنچایا. ایم کیو ایم کے اس جو ملیٹنٹ ان کا ونگ تھا یا جو ملیٹنسی تھی, اس سے پہلے کراچی تعلیم کے معاملے میں ہر چیز میں بہت آگے تھا ملک بھر میں. لیکن وہ جب سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے جہاں امن و امان نہیں ہوگا وہاں نہ ترقی ہو سکتی ہے, نہ بہتری آ سکتی ہے. وہ شہر وہ لوگ پیچھے جاتے ہیں اور وہ بدقسمتی سے ہوا ہے. خواتین اس معاشرے کا بہت اہم اور ایک بڑا حصہ ہیں. ان کے بغیر تو ملک آپ کو ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گی اور جب تک ان کو کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو شاید اس حوالے سے تمام جماعتوں سے بہت آگے ہے,
اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب اپنا لیڈر مان سکتے ہیں، جب پورے پاکستان کے مرد حضرات جو پیپلز پارٹی میں تھے، جو بہت بڑی اکثریت میں تھے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پیچھے تھے سب، اور پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے جس طرح پارٹی کو سنبھالا تھا جا کے مارشلہ میں، پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جگہ خواتین کو ایک اچھی نمائندگی دی ہے، اور جو اہم عہدے تھے اس پر پیپلز پارٹی لوگوں کو لے کر، خواتین کو لے کر آئی ہے۔ پہلی وزیر اعظم اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو بنی۔ پہلی اسلامی ممالک میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کی پیپلز پارٹی نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کو بنایا۔ ہم نے گورنر خاتون کو یہاں سندھ میں لگایا، ہم نے اسپیکر بنایا، ہم نے ڈپٹی اسپیکرز بنائے، ہم نے وزیر بنائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو لے کر آئے، وہ بھی آپ کے علم ہے کہ وہ خواتین کو ہی ملتا ہے، جو فیملی میں جو خاتون ہوتی ہیں ان کو ملتا ہے۔ پھر یہاں پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو بے زمین ہاری ہیں، جب ان کو زمین دینے کا فیصلہ کیا تو وہ زمین بھی اس خاندان کی جو خاتون ہے اس کو دینا شروع کیا۔ ابھی جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں، جو سیلاب کے متاثرین کے لیے بنا رہے ہیں، وہ گھر بنا کے مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں، اور اس کا مالک اس گھر کی جو خاتون ہے اس کو بنا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، اور ایسی خواتین کو ہم آگے لے کر آئے جن کا شاید عام طور پہ لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ ہم نے سینٹ میں نمائندگی کی ہے، دی ہے ہم نے، پروونشل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، اور جو بیگمات والی آپ نے بات کی، یہ میں 100% اکا دکا شاید ہمارے یہاں بھی ہو، اکا دکا شاید ہو، لیکن پولیٹیکل ورکرز جو ہیں اور جو نچلے طبقے سے آئی ہوئی خواتین جو ابھر کر سامنے آئی ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے ہر سطح پر نمائندگی دی، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ فخر بھی کرتے ہیں ہمیشہ، اور یہ سلسلہ چل بھی رہا ہے اور اس کو آگے بھی چلائیں گے۔ سندھ میں شازیہ مری سانگڑ سے ڈائریکٹ الیکشن جیتی ہے، سانگڑ جیسے علاقے سے۔ نفیسہ شاہ خیرپور سے جیتی ہیں، فریال ٹالپور لاڑکانہ سے جیتی ہیں، عذرا پیچو صاحبہ جو ہیں وہ نواب شاہ سے جیتی ہیں، سسی پلیجو جو ہیں وہ جیتی ہیں ٹھٹا سے۔ اسی طرح ہماری ایک اور ایم این اے خاتون، وہ بھی ٹھٹا کی سیٹ پہ ایم این اے بنی ہوئی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے تو خواتین کو ان حلقوں سے جتوا دیا جہاں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ خاتون کینڈیڈیٹ بھی بن سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو موقع دے رہے ہیں، باقی لوگوں کو بھی شاید جماعتوں کو اس پہ آگے آنا چاہیے، موقع دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں جعل سازی کے ذریعے کچھ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جعلی شناختی کارڈ پر تو شاید لینا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر اس میں بہت اسکروٹنی ہوتی ہے، بڑا اس کا ایک سسٹم ہے۔ ہاں ایک جو چیز ہوئی جو آئی کہ کچھ لوگ ایسے جو مستحق نہیں تھے اس کے، انہوں نے بھی یہ جو ہے وہ اویل کرنا شروع کر دیا، اور اس میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے خلاف پھر بعد میں کارروائی بھی ہوئی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خود بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ 4000 5000 8000 اگر غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والی فیملیز کے لیے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ اتنا نوازا ہوا ہے کہ اپنی عزت سے اپنی 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، تو کم از کم یہ کام کر کے وہ اپنے اس کو حرام نہ کریں۔ اور جو چیزیں جن کی نشاندہی ہوتی رہی ہے ان کے خلاف تو کارروائیاں ہوئی ہیں، اور حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ شروع ہوا تھا نا سلسلہ، جب یہ شروع کیا گیا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا 2010 میں جب پیپلز پارٹی وفاق میں تھی، تو یہ جو فارم جو تقسیم کیے گئے تھے یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے تھرو نہیں ہوئے تھے، یہ پورے ملک سے جتنے منتخب نمائندے تھے، ایم این ایز تھے یا سینیٹرز تھے، جتنے تھے جس جماعت کے تھے، ان کو یکساں دیے گئے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے تقسیم کیجیے۔ وہ تقسیم ہوئے، پھر اس کے بعد ان علاقوں کا سروے کیا گیا، جن کا ڈیٹا آ گیا تھا ان کا سروے کیا گیا، اور اس سروے میں پھر یہ دیکھا گیا کہ کون کون لوگ ہیں جن کے پاس کیا کیا چیزیں گھر میں موجود ہیں، وہ اسکورنگ تھی، اس کی وہ اسکورنگ کی گئی۔ تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی نکل گئے جن کو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے یا سینیٹرز نے فارم دیے تھے، چونکہ وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حتی الامکان کوشش کی گئی تھی کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کو تسلیم کیا گیا، اس کو ریکگنائز کیا گیا، اس کو بڑا کامیاب منصوبہ جو ہے وہ مانا گیا ہے، اور اس کے بعد کئی اور ملکوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ اگر 1-2% کی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں تھیں اس میں تو اضافہ ہوگا، اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور نمبر بڑھے گا،
لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ حکومت کو کس کی بنے گی، تو میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ شاید کولیشن حکومت ہی بنے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسائل کا سامنا اس وقت ملک کو ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائیں، چارٹر آف اکنامی بھی کریں، اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے وہ ایک صفحے پہ اتفاق کر لیں. اگر سب جماعتیں اتفاق کریں گی، ایک جوائنٹ کنسلٹیشن کے بعد فیصلے ہوں گے، تو اس میں شاید لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا اور ملک شاید کرائسس سے جلدی نکلے گا. لیکن اگر کوئی ایک آدھ حکومت اپوزیشن میں آتی ہے، دوسری ایک دو جماعتیں حکومت میں بیٹھتی ہیں، تو یہ جو لڑائی اگر ہوگی دوبارہ سے، تو شاید اس کا نقصان ہوگا ملک کی معیشت کو بھی اور ملک کو بھی.